بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس جہان خیر و شر میں اللہ کریم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان میں سے 313 کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ اللہ نے اپنی خوشی اور ناراضگی کے امور سے آگہی کے لیے ان کو صحائف اور کتابیں بطور دستور عطا فرمائیں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنا فریضہ منصبی باحسن طریق ادا کیا، لیکن ان کی امتوں نے ان کی دعوت کو درہور اعتنا نہ سمجھا اور پیغمبروں نے دل برداشتہ ہو کر ان کی تباہی کی دعا کر دی اور وہ قومیں خدائی قہر کی لپیٹ میں آ گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور قوم، آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن چند لوگوں کے سوا جب اکثریت دین حق کی طرف مائل نہ ہوئی تو عرض کر دیا، یا اللہ زمین پر ان کافروں کا کوئی گھر نہ رہنے دے۔ دعا منزل اجابت تک پہنچی تو اللہ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 40 میں، یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا، اوپر سے موسلادھار بارش کا نزول اور نیچے سے تنور جیسے کسی دریا کا دہانہ کھل گیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان بلا خیز نے پورے علاقے کو گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام نے پوری جان فشانی کے ساتھ تبلیغ حق کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب قوم نے مسلسل انکار کی روش اختیار کی تو وہ عذاب کا شکار کر دی گئی۔ ارشاد ربانی ہے سورہ ہود آیت نمبر 60، اللہ فرماتا ہے خبردار، عاد جو حضرت ہود کی قوم ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری یعنی عذاب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ مصر سے کنعان کی طرف دونوں پیغمبروں نے اکٹھی ہی ہجرت کی تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اردن کی بستیوں کی طرف وہاں پر جو بستیاں تھیں ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے، جہاں کے لوگ عقائد و اعمال کی دیگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ عام جنس پرستی جیسی انتہائی گھٹیا ترین ان برائی کا شکار تھے۔ کسی خوبرو کو دیکھ کر ان کے باطن کی بدبو اور تیز ہو جاتی اور پھر وہ اس کی آبرو کے لیے چیلنج بن جاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی، وہ جنسی درندگی کے عمل سے باز آ جانے کے لیے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کی آواز حق پر کان نہ دھرا تو پھر عذاب الہی نے ان کو دھر لیا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے قلب و نظر کی درستگی کی حد درجہ کوشش فرمائی، شرک سے بچنے کا پرتاثیر پیغام دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعوت کو مؤکد کرنے کے لیے بطور معجزہ پتھر سے زندہ اونٹنی بھی نکالی، جس نے باہر نکلتے ایک ہی فوراً کا بچہ جان دیا۔ اس طرح کا محیر العقول معجزہ دیکھ کر بھی قوم سمود کی نیتوں کے قبلے درست نہ ہوئے، بلکہ ان ظالموں نے اس اونٹنی کی قدر کرنے کی بجائے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ پس پھر غیرت الہی کو جلال آ گیا اور ایک کڑک کے ساتھ ہی
ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 67 ہے یہ۔ پس ظالموں کو کڑک نے ایسے گرفتار بلا کیا کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین اور اصحاب ایکا کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہ قوم ہوس زر کا بری طرح شکار تھی۔ لالچ ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے ان کے پیمانے اور ہوتے، جب کسی کو کوئی چیز بھیجتے تو پیمانے اور ہوتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس ناانصافی سے روکنے کی کوشش کی اور فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 84 یعنی 84 میں اللہ فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ جب وہ بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 67 میں کہ اور وہ ظالم شدید کڑک کی گرفت میں آ گئے، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم رسول ہیں جو اول العظم رسولوں میں سے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ قوم بڑی لاڈلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فریضہ نبوت اور رسالت پوری دیانتداری سے ادا کیا۔ فرعون اور اس کے گماشتوں کے ساتھ ٹکر لے کر پیغام حق پہنچایا اور توحید کا چراغ فروزاں کیا۔ قوم کی اعتقادی اور عملی خرابیوں کی وجہ سے مرور وقت کے ساتھ مختلف عذابوں کا شکار ہوگی، جس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 اب دیکھ لیں۔ اللہ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، مکان گر گئے اور بہت ساری جانیں ضیاء ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جان چھوٹی، لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مزاج پھر بگڑ گئے تو اللہ نے مکڑی کا عذاب نازل کر دیا جو ان کی فصلوں کو چٹ کر گئی اور فاقوں مرنے لگے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے دعا کی، اس عذاب سے جان چھوٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جس وقت سکون سے وہ 2-3 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ جہاں بیٹھتے مینڈک ان کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے، کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک چھلانگ لگا کر منہ میں داخل ہو جاتے، لیٹنے لگتے تو بستر پر مینڈکوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ جب ذلیل ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، پھر اللہ نے چھٹکارا عطا فرمایا۔ کچھ وقت کے بعد اپنی پہلی روش پر آئے تو اللہ نے خون کا عذاب بھیج دیا۔ کھانا پکاتے خون ہو جاتا، پانی پیتے یا پانی پینے لگتے خون ہو جاتا، یہاں تک کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں سے کہا ہماری تو زبانیں بھی سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہیں، تم مہربانی کرو ہمارے منہ میں پانی ڈال کر اپنے منہ میں کلی کر دو، شاید ہمارا حلق تر ہو جائے۔ لیکن خدا کی قدرت، جب پانی مسلمان کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، لیکن جیسے ہی کافر کے منہ سے مسک ہوتا وہ خون بن جاتا۔ عذاب کی یہ وہ مختلف صورتیں ہیں جو قوم موسیٰ پہ آئیں۔ ایک وہ عذاب عذاب بھی ہے جب اللہ نے فرعون کو غرقاب کر دیا اور اس کے جسم کو صبح قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن قوموں کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ بھی ہماری طرح آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، انہی اعضاء اور جوارح کا مرکب تھے جن سے ہمیں بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ناک، منہ، آنکھیں رکھتے تھے جیسی ہماری ہیں۔ روٹی، پانی، پھل، سبزیوں کے سہارے ہی ان کی زندگی کا پہیہ بھی رواں دواں تھا جیسے ہمارا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب
ان کے گناہوں میں اضافہ ہوا تو ان پر عذاب آ گئے، ان کو عذاب کی چکی میں پیس دیا گیا، ان پر پتھر برسے، ان کے بستے گھروں کو الٹ پلٹ کر کے تہس نہس کر دیا گیا۔ ہم ہیں کہ ہمارے کرتوت پہلی قوموں سے کہیں زیادہ ہیں۔ پہلی قوموں کی ساری قباحتیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا۔ زندگی میں کئی دفعہ اللہ کی رحمتوں کا سیلاب آتا ہے۔ ہر رات کے پچھلے پہر، پچھلی راتیں رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن، کھلا ہے دروازہ۔ کبھی ایک نماز سے دوسری نماز تک، کبھی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، کبھی شب برات کی صورت میں، کبھی شب قدر کی صورت میں، کبھی رمضان المبارک کا پورا مہینہ، یہ سارے اللہ کی رحمتوں کے سامان ہیں جو اس نے ہمارے لیے فرمائے، اور اس طرح کی کئی اور صورتیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے سوچا کہ یہ آخر کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع عطا فرماتا ہے۔ اس کا واضح اعلان ہے، اگر تو سچے ارادے کے ساتھ واپس میری طرف آ جائے تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہوتا ہے، رحمت الہی پھر ہمارا راستہ دیکھتی ہے۔ کب اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہو تو میں اس کو اپنے صاحباں میں جگہ دے دوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروا دیا، کوئی کتنا گنہگار ہو، جب توبہ کر لے گا تو التائب، فرماتے ہیں توبہ کرنے والا، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ گویا توبہ کے بعد سفر زندگی کو حسین بنانے کا ایک اور موقع دے دیا۔ یہ سارا کچھ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کی وجہ سے ہے۔ اس کی نسبت غلامی کی وجہ سے یہ امت اللہ تعالیٰ کی منظور نظر بنی ہوئی ہے۔ عالم غیب کی کسی فرد نے کہہ ہی دیا، کوئی منظور نظر شخص کی ہارا ہوگا، کوئی منظور نظر شخص کی ہارا ہوگا، تبھی اعلان ہوا ہے کھیل دوبارہ ہوگا۔ نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمارے بار بار ہارنے کے باوجود اللہ کریم کا جیت کے لیے بار بار مواقع عطا فرمانا، یہ ہماری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ صدقہ ہے کشور حسن کے اس سلطان کا جس کے رخ روشن کو اس نے وضحیٰ کہا، جس کے زلف عنبری کو اس نے واللیل اذا سجا کہا، جس کی آنکھوں میں ما زاغا کا کجلا ہے تو جس کے ماتھے پہ یاسین کا صحرا ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے تو جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کے سینے کی وسعتیں عالم نشرح لک صدرک میں بیان کی گئی ہیں، تو جس کی اخلاقی فضیلتیں انک لعلی خلق عظیم کا مصداق کامل ہیں۔ ہاں وہی محبوب اعظم، او اکمل و اشرف و انور و اطیب و اطہر، وہ جو وجہ شش جہات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو اپنے رب کا حامد بنے تو احمد کہلائے اور ممدوح و محمود بنے تو محمد کی شان پائے۔ اس لیے اس محبوب کی وجہ سے ہم پر کرم ہوتا ہے، تو پھر ہماری زبانیں یہ کہنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ شب برات بھی اللہ تعالیٰ کے اسی پیار کا ایک خوبصورت مظہر ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اس رات کو اللہ سے کوئی بندہ جو چیز مانگتا ہے وہ اسے عطا کی جاتی ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے کہ ان کو محروم ہی رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت کثیر بن مرہ الحجری سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ کریم اہل زمین کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ ور کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا اور رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات کو لیلہ تو یعنی دستاویزی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس رات میں پورے سال کے دوران پیدا ہونے والوں اور فوت ہونے والوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ نزول برکات کی وجہ سے اس کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ ہے۔ اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کی وجہ سے اس کا تیسرا نام لیلۃ الرحمہ ہے۔ گنہگاروں کے دوزخ سے بری ہونے کی وجہ سے اس کا چوتھا نام لیلۃ البراءت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں غفلت سے بچائے اور اس رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے قومی اور انفرادی سب گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس کے مطابق یہ زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔